یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ پرتگیزی تا برطانوی نوآبادیاتی نظام سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان حکمرانوں، نوابین، تعلقہ داروں، خصوصاً مدارس کے بوریا نشینوں نے جس جذبہ سرفروشی کا ثبوت دیا اور موت حیات سے بے نیاز ہو کر اپنی جان اور مال، اہل و عیال اور دنیاوی آسائش نیز سب کچھ حب الوطنی کی نذر کر دیا، وہ تاریخ ہند کا ایک روشن باب ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جنوبی ہند میں 16ویں صدی میں مالابار صوبہ کیرلا کے مسلمانوں نے پرتگیزی سامراجیہ کے خلاف اپنی جانوں کی بازی لگا دی تھی، مگر وہ مطلوب نتائج برآمد نہ کر سکے۔ اس کے بعد نواب حیدر علی اور شیر میسور نے مادر ہند کو تاجران سے آزاد کرانے کے لیے زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے، مگر اپنوں کی غداری کے سبب شیر میسور 4 میں 1799 کو میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ مشرقی ہند میں عیار فرنگیوں نے خلاف نواب سراج الدولہ نے مہم چھیڑی، مگر وہ بھی حرص و طمع کی پیکر کالے انگریزوں کے سبب ناکام ثابت ہوئے اور انہیں 3 جولائی 1757 کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد مجنو شاہ نے اپنے بھائی موسیٰ شاہ اور 2 ہمنواؤں چراغ علی اور نور حمد کے ساتھ مل کر کئی دفعہ برطانوی سپاہیوں کو خاری ضرب پہنچائی۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے مسلمانوں سے التجا کی کہ وہ انگریزی سامراجیت کے خلاف سر پہ کفن باندھ لے، جن کی ایک آواز پر سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید اپنے پیروکاروں کے ساتھ صوبہ سرحد کی پہاڑیوں میں خیمہ زن ہو گئے، جہاں انہوں نے انگریزی فوجی سے معرکہ آرائی کرتے ہوئے 1832 میں بمقام بالاکوٹ جام شہادت نوش کی۔ پس پائی کے بعد ان کے حاملین نے یہاں سے نکل کر پٹنہ کے صادق پور کو اپنا مستقر بنایا۔ مولانا عنایت علی اور مولانا ولایت علی نے اس ضمن میں اہم کردار انجام دیا۔ بنگال کے مولوی شریعت اللہ خان نے 1820 میں اور ان کے فرزند داد میاں نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف جہاد چھیڑا۔ سید میر ناصر علی عرف تیتو میر نے اپنے خون کی آخری بوند تک انگریزوں کو سکون کی سانس نہیں لینے دی۔ 1838 میں جنگ ٹوپی میں بے شمار علماء کرام راہ ملک بقا ہوئے، تو وہیں 1848 میں جب پنجاب فرنگیوں کے زیر نگی ہو گیا تو مجاہدین نے کمپنی کے خلاف خم ٹھونک کیے، جس کی پاداش میں متعدد مجاہدین کو طویل مدت تک مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور بعض کو سولی پر لٹکنا بھی پڑا۔ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی طول و عرض میں چلنے والی مختلف تحاریک کا نقطہ عروج 1857 کی انقلابی مہم تھی، جس کے سلسلے میں مولوی احمد اللہ اور عظیم اللہ نے ملک کے ایک کونے سے دوسرے تک کا سفر کیا، لیکن شوم قسمت میرٹھ کے باغی سپاہیوں نے قبل از وقت 10 مئی کو جنگ کا بگل بجا دیا۔ بغاوت کا بگل پھونکنے والی 85 باغی سپاہیوں میں 49 مسلمان اور 36 ہندو تھے۔ کرنل جی بی مالسین لکھتا ہے کہ گرچہ بغاوت کے وقت میرٹھ میں اس کے روح روا مولوی احمد اللہ شاہ یا ان کے ساتھی موجود نہیں تھے، مگر انہوں نے فوج کی تمام ریجمنٹوں میں جو کمیٹیاں تشکیل دی تھی وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے تھے۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی قبرصنی کے باوجود جنگ آزادی میں ہراول دستہ کا کردار ادا کیا۔ میرٹھ سے اٹھی چنگاری کے شعلوں نے شمالی ہندوستان کے بیشتر حصوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، جس کی تپش حیدرآباد، اورنگ آباد، اندور، بھوپال، گوالیار اور پٹنہ وغیرہ شہروں میں بھی محسوس کی گئی۔ یکن انگریزوں کی اعلیٰ تکنیک، جدید اسلحہ، عصری مواصلاتی نظام اور ہندوستانیوں کی غداری وفا شعاری نے الٹی کر دی سب تدبیریں، اور 20 ستمبر کو سقوط دلی کے بعد انگریزوں نے ایک کے بعد دیگر انقلابی مراکز کو رون ڈالا۔ بیگم حضرت محل، مولوی احمد اللہ، شہزادہ فیروز شاہ بخت خاں، نواب ولی داد خاں اور نواب تفضیل حسین خان، خان بہادر خاں، نواب محمود علی خاں، مولوی لیاقت علی عظیم اللہ، مولانا پیر علی خاں فاضل، محمد خاں، عادل محمد خاں، سعادت خاں میواتی، مولانا علاء الدین اور ترہی باز خاں، نواب قادر خاں جیسے جگرگوشوں کے علاوہ بے شمار جعلی مسلمانوں کو سزائے کا کالا پانی و جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی یا پھانسی کے پھندے چومنے پڑے۔ جوش انتقام میں فرعون کی رعنت اور چنگیز کے بہیمانہ پن کے پیکر انگریزوں نے ہنستے کھیلتے شہروں کو آن واحد میں شہر خاموشیاں میں تبدیل کر دیا۔
रियाया खुसूसन मुसलमान ज्यादा तबाह बर्बाद हुए, उन्हें नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी। वो इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ और नान शबीना की तलाश में दर दर की खाक छानने पर मजबूर हो गए। इस जंग की नाकामी के बाद अंग्रेज एक तवील अरसे तक मुसलमानों के खून के प्यासे रहे। बहरहाल 1857 के मुसलमान मुजाहिदीन की कुर्बानियां रायगा नहीं गई, बल्कि उन्होंने अपने लहू से जो इनकलाबी मशल रोशन की थी, इसकी रोशनी में चलते हुए ही इनकलाबियों ने अंग्रेजों को 1947 में भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया।